بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیسی ٹی وی یو ایس اے کے ساتھ میں ہوں تابندہ گول۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ پاکستان کا بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود مزید 1 ماہ تک بند رکھنے کا فیصلہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ کے دوران 5 طیارے مار گرائے جانے کی تصدیق کر دی۔ امریکہ نے یوکرینی صدر کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا، ایوارڈ یافتہ امریکی۔ پاکستان فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے دورے کے بعد پاک امریکی تجارتی مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، امریکی جریدے کی رپورٹ۔ اور کھیل ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز، پاکستان نے افتتاحی میچ میں انگلینڈ کو 5 رن سے شکست دے دی۔ یہ تھی ہیڈ لائنز، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ پاکستان نے بھارتی ایئر لائنز کے لیے اپنی فضائی حدود بند رکھنے کے فیصلے میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے اس حوالے سے نیا نوٹم میں واضح طور پر بتایا ہے کہ فضائی بندش کا اطلاق ہر قسم کی تجارتی اور فوجی پروازوں پر ہوگا۔ پاکستانی فضائی حدود 23 اگست 2025 تک بھارتی رجسٹرڈ طیاروں اور بھارت سے آنے یا جانے والی تمام پروازوں کے لیے بند رہے گی۔ یاد رہے کہ پاکستان نے 23 اپریل 2025 سے بھارتی پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر رکھی ہے، اور یہ بندش مختلف وجوہات کی بنیاد پر ہر ماہ توسیع پا رہی ہے، جبکہ فضائی بندش کے باعث بھارتی ایئر لائنز کو متبادل فضائی راستے اختیار کرنا پڑ رہے ہیں، جس سے ان کی پروازوں کا وقت اور لاگت دونوں بڑھ گئے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ پاک بھارت جنگ کے دوران 5 طیارے مار گرائے گئے تھے۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں اپریل میں نامعلوم افراد نے حملہ کیا تھا، جس میں 26 افراد مارے گئے تھے، جبکہ بھارت نے بغیر ثبوت دیے اس حملے کا الزام پاکستان پر عائد کر دیا تھا۔ تاہم پاکستان نے الزام یکسر مسترد کرتے ہوئے معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون پر آمدگی بھی ظاہر کی تھی۔ امریکہ نے پہلگام واقعے کی مذمت کی تھی، مگر پاکستان ہر الزام سے متعلق بھارت کے بے بنیاد دعوے کی حمایت نہیں کی تھی۔ طاقت کے نشے میں مبتلا بھارت نے 7 مئی کو پاکستان پر جنگ مسلط کر دی تھی، جس کا پاکستان نے بھرپور جواب دیا تھا اور رافیل سمیت بھارت کے 5 طیارے مار گرائے تھے۔ تاہم اب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ریپبلکن اراکین کانگریس سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے، تاہم یہ ضرور کہا کہ حقیقت میں 5 طیارے مار گرائے گئے تھے۔ انہوں نے اس معاملے کی تفصیل نہیں بتائی، بس کہا کہ صورتحال بد سے بدتر ہو رہی ہے، تاہم انہوں نے یہ جنگ رکوا دی تھی۔ مغربی میڈیا کے مطابق بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے پاکستان کے طیارے مار گرائے ہیں، تاہم پاکستان ڈور ٹوک انداز سے واضح کر چکا ہے کہ پاکستان کا کوئی لڑاکا جہاز بھارت نے تباہ نہیں کیا، اور بھارت اس کا ثبوت پیش کرنے میں بھی ناکام رہا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایوارڈ یافتہ امریکی صحافی ہرش نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے یوکرین کے صدر زیلنسکی کو ممکنہ طور پر جبری ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق ہرش کا کہنا ہے کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے عہدہ چھوڑنے سے انکار کیا ہے تو انہیں زبردستی ہٹا دیا جائے گا، اور توقع بھی یہی کی جا رہی ہے کہ زیلنسکی خود مستعفی نہیں ہوں گے۔ صحافی کے مطابق یوکرینی فوج کے سابق کمانڈر ان چیف اور اس وقت برطانیہ میں یوکرین کے سفیر زیلنسکی کے ممکنہ متبادل ہوں گے، اور یہ تبدیلی چند ماہ میں عمل میں لائی جائے گی۔ برطانیہ میں یوکرین کے سابق صدر ویڈیم نے صدر زیلنسکی پر تنقید کی تھی، جبکہ ویڈیم کو جولائی سن 2023 میں برطرف کر دیا گیا تھا اور ان کی جگہ زیلنسکی کو ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی جریدے بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے دورے کے بعد پاکستان امریکہ تجارتی مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے، جبکہ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ ماہ امریکہ صدر نے پاکستانی آرمی چیف کا وائٹ ہاؤس میں غیر معمولی خیر مقدم کیا۔ اس کے بعد پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل امن انعام کے لیے بھی نامزد
नामजद करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका में ट्रंप खानदान की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ के दौरे के बाद तिजारती मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है, जबकि पाकिस्तान और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के आसार भी नजर आ रहे हैं। नाजरीन, आखिर में आपको बताते हैं कि इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के इफ्तिताई मैच में इंग्लैंड चैंपियंस ने टॉस जीतकर पाकिस्तान चैंपियंस को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान ने बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 160 रन स्कोर किए, जबकि इब्तिदा में पाकिस्तान चैंपियंस को मुश्किलात का सामना रहा। ओपनर शजील खान 12 रन बनाकर चौथे ओवर में आउट हो गए। अगले ओवर में कामरान अकमल भी 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। के बाद कप्तान मोहम्मद हफीज और उमर अमीन ने इनिंग्स को संभालने की कोशिश की, मगर उमर अमीन सिर्फ 6 रन बनाकर रन आउट हो गए। मजीद 3 विकेटें जल्द गिरने के बावजूद मोहम्मद हफीज ने शानदार इनिंग्स खेली और 34 गेंदों पर 54 रन बनाए, जिसमें 8 चौके शामिल थे। आखिरी ओवर में आमिर यामीन ने जारहाना अंदाज अपनाया और सिर्फ 13 गेंदों पर 27 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के शामिल थे। जबकि पाकिस्तान चैंपियंस के 161 रन के हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की टीम 3 विकेटों पर 155 रन ही बना सकी, जबकि पाकिस्तान की जानिब से रुमान रईस, आमिर यामीन और सुहेल तनवीर ने एक-एक विकेट हासिल की। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN एंड हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.